پیپل پارٹی سیم صاحب کی سربراہی میں یہاں، اور مسلم لیگ میری سربراہی میں، اور جمعیت مولانا واسع صاحب کی سربراہی میں، اسی طرح ڈاکٹر مالک صاحب ہے، اور اسفندیار ایمل ولی صاحب، ان کی جو ہے یہ کنسنسس پورے صوبے کے ہم لوگوں نے بنا کر کے یہ سینیٹرز لے آئے ہیں، اور اس میں واقعی پیپل پارٹی نے قربانی دی ہے اپنی، اس سے انہوں نے ڈاکٹر مالک صاحب کے پارٹی کو، نیشنل پارٹی کو اکاموڈیٹ کیا ہے، اسی طرح ای این پی کے ایمل ولی صاحب کو اکاموڈیٹ کیا ہم لوگوں نے، اور مولانا صاحبان جے یو آئی نے ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لی، ہم نے اپنا ٹیکنوکریٹ وہ ان کے حق میں بٹھا دیا، حالانکہ یہ نہیں تھا کہ ووٹ کے ایک حساب سے پورے تھے، لیکن ایک جسچر کے لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ یہ ساتھ لے کر کے چلیں، کیونکہ صوبہ اتنا بگڑ چکا ہے، اس کو بغیر کنسنسس سے ہم نہیں سنبھال سکتے۔ آگے کے لیے بھی گورنمنٹ فارمیشن کے لیے اور گورنمنٹ چلانے کے لیے انشاءاللہ یہی کوشش ہوگی کہ سب کو ساتھ لے کر کے چلے، کنسنسس کریں، اور کوئی اچھے ماڈلز انٹروڈیوس کروائیں، اور جو بیڈ گورننس ہے اس کا تاثر صوبے میں اور بھی ختم کیا جائے۔ بہت شکریہ۔ میں ایک چیز صرف ایڈ کر دوں کہ جماعت اسلامی جو وہاں پر 2 ممبرز ہیں ان کے، اور بلوچستان عوامی پارٹی، ان کی لیڈرشپ کا بھی میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہم نے کوشش کی، بیکاز یہ پلان تھا کہ پہلے ہم کوئٹہ میں پریس کانفرنس کریں پھر یہاں پہ، تو وہ مینیج نہیں ہو پایا، ادروائز وہ بھی آج ہمارے ساتھ ہوتے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بلوچستان عوامی پارٹی کے پاس 5 ممبرز تھے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ اچھا کمپٹیشن کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ہماری گزارشات پہ ہم بار بار گئے، ہم سب کے گھروں پہ گئے، ہم نے بلوچ پشتون روایات کو یا بلوچستان کے روایات کو زندہ رکھا، اور ہم جماعت اسلامی کے پاس گئے، ان کی بھی مہربانی، انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹس ودرا کیے، اسی طرح بلوچستان عوامی پارٹی اور باقی دوستوں کا بھی شکریہ۔ اسد بلوچ صاحب بی این پی عوامی سے تھے، انہوں نے بھی اپنی اہلیہ کینڈیڈیٹ تھیں، وہ بھی ہمارے دوست گئے تو انہوں نے ودرا کیا۔ مولانا واسع صاحب دین وی ول آنسر دی کوسچنز۔ اور یہاں میڈیا کے دوستوں، آج خوشی کے دن اس لیے ہے کہ سیاست کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ قوموں کو یا ترقی دیا جائے یا قوموں کو وقار دیا جائے، ان کو عزت دیا جائے۔ آج بلوچستان کی تاریخ میں پہلا مرتبہ یہ ہوا کہ بلوچستان کے لوگوں کے اور ان کے بارے میں جو یہاں اسلام آباد میں یا ملک کی کسی دوسرے حصے میں جو باتیں ہو رہے تھے، جو الزامات ہو رہے تھے، آج بلوچستان کی قیادت نے، بلکہ پاکستان کی قیادت نے، میاں شہباز شریف صاحب اور نذیر تارڑ صاحب اور ایاز صادق صاحب، اور یہاں بلوچستان کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں جو میرے دوستوں نے نام لے لیا، سب نے یہ عزم کیا ہوا تھا کہ ہم بلوچستان پسماندہ ضرور ہے، بلوچستان احساس محرومی کا شکار ضرور ہے، بلوچستان کے اندر مختلف نظریات کے رہنے والے ضرور ہے، لیکن بلوچستان کے لوگ سیاست کے اندر اور سنجیدگی کے اندر اتنے آگے ہیں کہ آج انہوں نے پورا جتنے بھی 9-10 چھوٹے چھوٹے سیاسی جماعتیں یا قومی جماعتیں ہیں، تو انہوں نے اتفاق کر کے اور بلوچستان کو ایک عزت دے دیا، بلوچستان کے عوام کو ایک عزت دے دیا، اور ان اپوز سارے 11 کے 11 بغیر وہ جو پہلے دبا لگا ہوا تھا، جو الزامات لگے ہوئے تھے، وہ ختم کیا گیا۔ لہٰذا اس میں میرے سرفراز بگٹی صاحب کو، کیونکہ یہ قیادت یہ کام کر سکتے ہیں، آج بلوچستان کی قیادت ان کے ہاتھ میں ہے، اور سیاسی جماعتی اسی کے لیے ہوتے ہیں کہ قوموں کو عزت دیا جائے، تو ہم نے سارے سیاسی جماعتوں نے ان کے ہاتھ کو مضبوط کر لیا اور پکڑ لیا، اور آج یہ ممکن ہو چکا۔ لہٰذا ہر معاملے میں جب انسان کوشش کر لیتے اور سنجیدہ ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ ان کی مدد کرتے ہیں اور یہ کامیابی حاصل کر سکتے۔ کوئی ایسے کام نہیں کہ وہ نہیں ہو سکتے جب آپ کے ارادے صاف ہو۔ جیسے کہ دوستوں نے کہا، جب بلوچستان میں جمعیت علماء اسلام پورا ملک میں سراپا احتجاج، ایک تحفظات رکھتے الیکشن کے حوالے سے، اس سلسلے میں ہمارے شدید تحفظات ہے، سنگین تحفظات ہے، اور ہم نے الیکشن کو مسرت کیا ہوا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہم جمہوریت اور جمہوری جماعتوں کے ساتھ چلنے کا بھی عزم کیا ہوا ہے کہ ہم جمہوریت کو کبھی پٹری سے اتارنے نہیں دیتے ہیں، اور جو بھی سیاسی اور جمہوری قوتیں ایک قدم آگے کر دیتے ہیں تو ہم 2 قدم آگے ان کے ساتھ
चलना चाहते हैं। और यही जमहूरियत का हुस्न ही होता है कि इख्तिलाफ भी होता है, तहफ़्फ़ुज़ात भी होता है, और साथ साथ कौमों के वक़ार और उनके तरक्की पे और उनकी खुशहाली पे कोई कंप्रोमाइज़ ना हो, बल्कि एक दूसरे के साथ मावनत हो। और हम सियासत को मोहब्बत का नाम देते हैं, सियासत को संजीदगी का नाम है, सियासत लोगों के और आवाम की तरक्की का नाम है। लिहाजा इस हवाले से मैं आज इस फोरम पे जमात उलमा इस्लाम की तरफ से तमाम उन सियासी जमातों का, और जैसे कि दोस्तों ने जिक्र कर दिया कि हम चीफ मिनिस्टर के मुकाबले के लिए कागजात दाखिल कर सकते थे, लेकिन हमें एक तअस्सुब दिया जा रहा था कि खामखा जब एक न हो तो बलूचिस्तान पहले से एक इस तरह सूबा है, अगर हम इख्तिलाफात को मज़ीद एक दूसरे के मुकाबले में आ जाते हैं तो बलूचिस्तान के अवाम के लिए ये सुदमन नहीं बल्कि इत्तिफाक कराया, इफ़हाम व तफ़हीम ज़्यादा मुनासिब है, उनको फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। और इसी तरह स्पीकर के हवाले से, और इसी तरह इन दोस्तों ने ये अगर इलेक्शन अगर हो जाता था तो हमारे जमात उलमा इस्लाम का एक मेंबर अपने सेंट की बुनियाद पे, अपने नंबर की बुनियाद पे आ सकते थे, लेकिन इनके ताउन से पहले ज़िमनी इलेक्शन में भी हमारा एक साथी कामयाब हो गया, और इनके ताउन से इस मरतबा भी हमारे एक के बजाय 2 कामयाब हो गया। और इसी तरह हमारे अपने सेंट की बुनियाद पे अगर आम तौर पे हिसाब किताब किया जाए तो हम 2 कामयाब करा सकता था, लेकिन जब ये मुतहद हो गए तो हमारे लिए कोई रह नहीं जाते थे। लिहाजा हम आइंदा के लिए भी मेरे सरफराज साहब को और तमाम सियासी जमातों को यकीन दिलाते हैं, अपोजिशन में होते हुए बलूचिस्तान के मफादात और बलूचिस्तान के वक़ार के लिए हम हर मैदान पे हाजिर होंगे, और इंशाल्लाह हम अव्वल दर्जे का किरदार अदा करेंगे। आखिर दवाना जी जी एक